میری بشریت امام سی یہ تھے سب دوری مقتدی نے اور میری نورانیت امام ہے خدا جانے کہاں سے جلوہ جانا کہاں تک ہے وہیں تک دیکھ سکتی ہے نظر جس کی جہاں تک ہے حضرت نہ زمین تھی نہ زمان تھا نہ مکی تھے نہ مکان تھا نہ چی تھے نہ چنا تھا نہ ای تھی نہ آ تھا نہ لو تھی نہ قلم تھی نہ فرش تھا نہ عرش تھا نہ دن تھا نہ رات تھی نہ صبح تھی نہ شام تھی نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ جبرائیل تھا نہ میکائیل تھا نہ اسرافیل تھا نہ اسرائیل تھا نہ ہوائیں تھی نہ فضائیں تھی کچھ بھی نہ تھا کوئی تھا بھی نہ تھا یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا خاطب غیب جو آواز آتی ہے ابو الحسن تو کس غیب تو پڑ گیا ہے جا واپس چلا جا 7 لاکھ عرش تو عبور کر آیا ہے جیسے کروڑا عرش بھی عبور کر جاوے تو میرا آج نہیں رہا جتھے میرے محبوب کے قدم کی جاتا پہنچی وہ تو کدی بھی نہیں پہنچ سکتا کہ حضور اکرم نور مجسد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء دے جسم جنت دی مٹی نال بڑے ہوئے ہیں اسرا خانہ کعبہ تو مسجد اقصی تک سیر اس پہلے حصے کا نام ہے معراج مسجد اقصی تو تخت عرش تک دوسرے حصے کا نام ہے عراج عرش تو اگلے لا مقام تک تیسرے حصے کا نام ہے حضرت محترم توجہ فرمانا لفظ معراج عروج تو نکلے آئے کہ عروج کا معنی ہے بلندی اور معراج کا لفظی معنی ہے اوپر جانے کا اور اعلی یعنی سیڑھی کیونکہ سیڑھی کے ذریعے انسان بلندی کے جاتا ہے یہ لفظ حدیث سے معراج کو لفظ کیتا گیا ہے نبی کریم رسول رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے منو آسمانہ دی طرف بلند کیتا گیا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معراج شریف کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بیان فرمایا ہے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر متعدد مقامات پہ خود اپنے معراج کا تذکرہ فرمایا واقعہ معراج کی سب سے پہلا تصدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی مسئلہ معراج قطعی اور یقینی ہے کیونکہ 34 سے زیادہ صحابہ کرام حدیث معراج دے راوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کل معراجہ بھی 34 ہوئیاں جنہ جو 33 معراجہ روحانی نے اور ایک جسمانی ہے مذکورہ والا آیت مقدسہ دے اندر جنہی میں نے تلاوت کی تھی یہ معراج جسمانی دی بیان فرمائی گئی ہے حضرت محترم اس وقت جو مسئلہ زیر بحث ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معراج جسمانی ہے معراج کی رات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریم کعبہ دے در برحق کے سوار ہوئے مسجد اقصی کے انبیاء دی امامت کروائی پھر آسمانہ بھی طرف گئے پھر 7 آسمانہ تو اگے گزر گئے عرش و کرسی لوح قلم جنت حجامات عظمت تو بھی اگے تشریف لے گئے اور جسم نے دھاڑ گئے زمین و مکان یہ خطا ختم ہو گیا مگر حضور اگے تشریف لے گئے اگے تو بھی اگے لامقات ہوئے کہ جتنے خوشوی نے سی اوٹھے کے بقول اعلی حضرت عزیز مرتبت فرماتا ہے شفاء رسالت الشیخ رضا خان علیہ جنہیں احمد الرحمان وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ کر ہوئے تھے نیری رالے طرب کے سما عرب کے مہما کے لیے تھے جو نسل تارا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا دے وہاں تو جاگی نہیں دوئی تھی نہ کہ وہی نہ تھے ارے تھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیر یعنی معراج کو سمجھن واسطے تمہید کے طور پہ چند گلہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہوا پہلی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معراج جسمانی سی اے کوئی خواب دا واقعہ نہیں اور نہ یہ روحانی پرواز ہے اکثر اولیاء اکرام روحانی پرواز نصیب ہوتی ہے کہ
انہاں دا جسم زمین تے رہندا ہے اور انہاں دی روح لا مکان تے جاندی ہے۔ مولانا روح مست بادہ قیوم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے رہے سور تشبر خاک جان در لامکان فوق وہم سالکا۔ اس امت اولیاء اللہ نو روحانی میں راجہ ہوندیاں نے، جیسے کہ صاحب نبراس نے ذکر کیتا حضرت ابو الحسن رفاعی جس امت میں جلیل القدر ولی اور قطب الاقدار ہوئے نے۔ ایک مرتبہ انہاں دے دل چ خیال آیا حضور علیہ السلام کو جس بلندی تے معراج ہویا سی میں ذرا مشاہدہ تے کراں کہ حضور کتھے تک حضرت ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ مراقبے دی عالم دے اندر روحانی پرواز کرتے رہیا، آسماناں تے گزر کے عرش تک پہنچے، پھر اس روحانی پرواز تے عرش تو اگے گزر کے آپ فرماتے نے میں پرواز کردیا عرش تو اگے گزر گیا، میرے رستے دے اندر کئی عرش آئے اور اگے نکل گیا، فوقانی عرشہ پہ پرواز کرتا رہا، میرے رستے دے 7 لاکھ عرش آئے مگر میں اگے گزر گیا۔ پھر غیب خاطف آواز آئی ابو الحسن کدھر آ رہے ہو؟ عرض کی تھی معراج دی رات جتھے میرے آقا تشریف لائے سن میں بھی یہ مقام دیکھن آ رہا ہاں۔ پھر خاطف غیب جو آواز آتی ہے ابو الحسن تو کس غیب تو پڑ گیا ہے، جا واپس چلا جا، 7 لاکھ عرش تو عبور کر آیا ہے، جیسے کروڑا عرش بھی عبور کر جاوے تو معراج دی رات جتھے میرے محبوب کے قدم دی جاتا پہنچی تو ابھی تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مصطفیٰ کو کون دیکھ سکتا ہے جتھے نظرہ رہ جاون، جتھے عقل تھک جاوے، نوریا کی پرواز رک جاوے، اور اگے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ انتہا کون جانے، خدا جانے کہاں سے جلوہ جانا کہاں تک ہے، خدا جانے کہاں سے جلوہ جانا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتی ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ حضرت محترم توجہ فرمانا مسئلہ معراج کے متعلق میں آپ کے سامنے حضرت خواجہ خواجگان زری زربخت پایا تخت دلی کے روحانی پیشوا حضرت بادشاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ایک روحانی تحقیق پیش کر رہا ہوا۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نے تین حصے نے، اسرا معراج عراج۔ اسرا خانہ کعبہ کو مسجد اقصی تک سیر اس پہلے حصے کا نام ہے، معراج مسجد اقصی تو تخت عرش تک دوسرے حصے کا نام ہے، عراج عرش تو اگے لا مکان تک تیسرے حصے کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہ تینہ حصیاں دا ذکر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ پہلے دا ذکر سبحان اللہ زی آسرا بعبدہ دے اندر اسرا دا ذکر ہے، عند سدرۃ المنتہی عند الجنۃ المأوی۔ معراج دا ذکر ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی دے اندر عراج دا ذکر ہے۔ حضرت محترم کہ تینہ حصہ حکمت حضرت خواجہ علاؤالدولہ سمنانی رحمت اللہ نے ارشادات دی روشنی سماعت فرماؤ۔ اور خواجہ علاؤالدولہ سمنانی جنہ کے متعلق حضرت امام ربانی مجدد الحسانی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتوبات شریفہ دے اندر تعریف فرماتے نے میں جب عرش کی جانب روحانی پرواز کی تھی تو میں علاؤالدولہ سمنانی کو عرش کے پائے دے اوپر بیٹھے آیا لکھیا۔ اس اعلیٰ مقام پہ ولی نے تفسیر آیات البیان کے اندر آپ نے قول نقل ہے کہ بنو الہام ہویا اے علاؤالدولہ سمنانی میرے محبوب دی معراج کے دل سے اس واسطے نے کیونکہ میرے محبوب دیا صورتہ حالتہ بھی تین نے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر صورت میں معراج ہو جائے وہ تین صورتہ ہے
سورت بشری، سورت نوری اور سورت حقی. حضرات محترم توجہ فرمانا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ان تینہ صورتاں دا ذکر قرآن پاک موجود ہے. آپ دی بے مثال سورت بشری دا ذکر قرآن اس طرح فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم. آپ دی سورت نوری دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. حضور کی سورت حقی دا ذکر بھی قرآن جو موجود ہے، قل جاء الحق و زحق الباطل. اور دوسری جگہ قرآن کے قد جاءکم الحق. مفسرین کرام فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ دے اندر حق تو مراد حضور نبی علیہ السلام نے. یہی ایسی وجہ ہے کہ آپ نے اسماء گرامی کی ایک نام حق بھی ہے. اسی مزید تعین واسطے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی پیش خدمت کرنے ہیں، جنہیں منو ویکھیا تحقیق نے حق نو ویکھیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جشن معراج النبی، علماء حق کے اہل سنت. جنہیں منو ویکھیا نے حق نو ویکھیا. حضرت محترم حضرت علاؤاللہ سبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے اللہ کی بارگاہ دے اندر الہام ہویا، میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تین حصیاں کے معراج کروائی. خانہ کعبہ کو اقصی تک اسراء، یہ سورت بشری دا معراج، مسجد اقصی تو تخت عرش تک معراج، یہ سورت نوری دا معراج، اور اس تو لے کے کعبہ قوسین تک یہ معراج، یہ سورت حقی دا معراج. حضرات محترم توجہ فرمانا، مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو. حضور دی صورت بشری نو کتھے تک معراج ہویا؟ مسجد اقصی دے اندر. کس طرح سب نبی اور رسول ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے ہوئے، حضور سب نبی اور رسولہ کے امام بن کے اگے کھڑے ہوئے. حضرات محترم توجہ فرمانا، بشریت دا سب تو اعلیٰ مقدس کی اونچا درجہ نبیاں کا مرتبہ ہے. ایک بشریت ساڈی ہے، ایک بشریت نبیاں دی ہے. ساری بشریت گناہاں میں چلو جائے، نبیاں دی بشریت گناہاں تو پاک. ساری بشریت کی کثافت ہے، نبیاں دی بشریت لطافت ہے. جس طرح کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء دے جسم جنت دی مٹی نال بنے ہوئے ہیں. تو ثابت ہویا جنتی پاک، جنتی مٹی بھی پاک. یہ کوئی وجہ ہے کہ نبیان دے جسم جو نکلنے والے پسینے جو خوشبو آتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن معراج مصطفیٰ. کیونکہ اینا دے جسم جو مٹی لگی ہے اس دنیا کی نہیں، جنت دی مٹی ہے. مگر کم فہم اور بے عقل بد بقل مقام نبوت و بے خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مثل ہم کا دعویٰ کر دے رہے، کہہ دے رہے نبی بھی خاکی، اسی بھی خاکی، نبی بھی بشر، اسی بھی بشر. اور خدا دے بندے ہو، عقل دے نہ ہو لو، خوش دے نہ ہو لو، تسی بھی خاکی ہو، نبی بھی خاکی دے. لیکن نبی دی خاک جنت دی ہے، تواڈی خاک اس زمین دی ہے. جنت دی خاک اور چیز ہے اور اس دنیا دی خاک اور چیز ہے. تیری تے نبی دی خاک سے بڑا فرق ہے. کہاں تمہاری بشریت، کہاں نبی کی بشریت. اعظم چشتی کیا خوب گل کر گیا، ویکھن وچ تے ساڈے ورگا، ارے ویکھن وچ تے ساڈے ورگا، پر اسی کدوں سمجھ دے حاضر و سونا نشا تے پھردا سی، اسی گلیاں دے وچ رہندے. ارے نادانو اور بیوقوف بدبختو، دیکھو تو صحیح میرے نبی کی بشریت برات پر سوار ہے، میرے نبی کی بشریت لاہور پر سوار ہے، میرے نبی کی بشریت کا قدم عرش سے بھی آگے ہے. ہر تو بھی بشر، ہر وہ بھی بشر، بشر بشر میں غلط ہے. تیری بشریت کے دھوپ میں نہ ہو سکے ہے، جراثیم ہے، اسپتالوں میں جا بچائی کا ہے. تھوکیے مت، کیونکہ تھوکنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے. مگر میرے نبی کی بشریت سبحان اللہ، آپ کا لاب مبارک صدیق اکبر کی ایڑی پر لگے تو زہر کا کلیات بن جائے، مولا علی کی آنکھوں پر لگے تو شفا بن جائے، جابر کی ہاتھی میں پڑے تو برکت بن جائے. کھائی
روح پڑے تو روح افزا بن جائے. ہم اہل سنت انبیاء کو بشر مانتے ہیں لیکن بے مثل و بے مثال بشر مانتے ہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہی سوال کیا جن کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریح گوئی کی میری امت ایک شخص ایسا ہوئے گا اگر ایمان آسمان دے اتے سوریا ستارے کی طرح ہوئے انہوں بھی کھچ لیا ہوئے گا. صحابہ جہاد اقبال کی پیشانیاں کھینچ لیتی ہے فلک سے عشق کی تاوانیاں جنہ نڑے والی خواب کے اندر اللہ رب العزت دے دیدار دا شرف حاصل ہو جاتا ہے. اللہ کا مشاہدہ جنہاں نے کیتا جو امام الائمہ بھی ہے اور سراج الائمہ بھی ہے جو رئیس العلماء بھی ہے اور سید الاولیاء بھی ہے جو امام المجتہدین بھی ہے اور سید المحدثین بھی ہے جو تمنا مصطفیٰ بھی ہے اور دعائے مرتضیٰ بھی ہے. اسی امام اعظم سے کسی نے سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی بشریت کا اطلاق ہوتا ہے ہم بھی بشر ہیں فرق کیا ہے؟ تو امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا حضور بشر تو ہیں لیکن عام بشروں کی طرح نہیں. جس طرح یہ یاقوت پتھر تو ہے لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں. اسی طرح بشر میں فرق ہے. یاقوت پتھر ہوگا بھی بے مثل پتھر ہے نبی بشر ہوگا بھی بے مثل بشر ہے. دوسری مثال آپ نے یہ دی کہ تسبیح کے دانوں میں بڑے دانے کو امام کہتے ہیں ہوتا وہ بھی تسبیح کے ساتھ ہے لیکن جب دانے گنے جائیں تو امام کو کوئی نہیں گنتا وہ تسبیح کے دانوں کے ساتھ شمار نہیں ہوتا. اللہ کے ہے وہ بھی ایک دانہ مگر اوقات عزت مرتبے میں ان سب کا امام ہے. حضرات محترم رجا فرمانا حضور بشرہ دے امام حضور نبیہ دے امام رسولہ دے امام جس طرح تسبیح دانے امام شمار نہیں ہوتا وہ بد بختا وہ بہارتا دیر میں صحیح تو میرے نبی وہ اپنے بشرہ دے سے شمار کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک تسبیح دانے کے اندر امام شمار نہیں ہوتا ایک تسبیح کا امام تسبیح شمار نہیں ہوتا. تو امام الانبیاء بشرہ دے امام نبیہ دے امام رسولہ دے امام کو تو اپنے بشرہ دے شمار کے ساتھ کر رہے ہیں. میرے نبی بشر دے ہے نہیں مگر بشرہ دے امام نے میرے نبی بشر دے ہے نہیں مگر نبیہ دے امام نے میرے نبی بشر دے ہے نہیں مگر رسولہ دے امام نے. اس طرح عالم بشریت دے اندر حضور تو آپ بشرہ دے طرح تو کس طرح کی سکنا ہے کیونکہ حضور سب امامات دے امام ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن معراج مصطفیٰ. حضرات محترم توجہ فرمانا مسجد اقصی کے اندر حضور کی صورت بشری میں آج کے سوایا سب نبی پیچھے سب رسول پیچھے پاکیزہ ترین اعلیٰ ترین اور بے مثال بشر پیچھے یعنی بشریت کا سب کو پاکیزہ اعلیٰ مرتبہ نبیات رسولہ کا ہے اور مسجد اقصی کے اندر اللہ نے سب نبیہ اور رسولہ نے نبی کا مقتدی بنایا اور دنیا میں کہتا اگر میرے محبوب کی بشریت کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ دیکھو سب نبی اور رسولہ کی بشریت مقتدی بن گئی اور میرے محبوب بشریت کا امام بنا دیتا. حضرات محترم توجہ فرماؤ حضور نبی کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت نوری اللہ نے معراج کے اس طرح کرائی جب بیت المعمور سے میرے آقا قبری والا پہنچیا وہ دوحات چہرے والا پہنچیا علم رشتہ کے سینے والا پہنچیا بعد بیجے بازو والا پہنچیا یا دلہ دے تھا والا پہنچیا یا سیدھے دتا والا پہنچیا ارے علم رشتہ کے سینے والا جنہوں بیت المعمور سے پہنچیا یا سوادہ کے فرشتیاں کا قبلہ ہے جبریل نے عرض کی تھی آقا خدا فرماتا ہے جس طرح مسجد اقصی کی امامت آپ کا حق سی اتنے بیت المعمور کے اندر امامت آپ کا حق ہے اتنے انبیاء مقتدی بنے اتنے ملائکہ مقتدی بنن گے کہ صورت نوری نو اس طرح معراج ہوئی کہ رب نے کیا محبوبا اگر تو خاد چہرے والے پاس آغا سے قادر والے
महबूबा मस्जिद अक्सा तेरी बशरियत अपनी यादी बशरियत की इमाम पड़ी तो तेरी सूरत बशरी में बैराज होया और बैतुल मकबूल के अंदर तेरी नूरानियत फरिश्तियां की नूरानियत की इमाम बनेगी ये तेरी सूरत नूरी का बैराज है फिर हुजूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरिश्तियां को इमामत करवा के दसता कि बशरा की बशरियत तेरी एक पासे फरिश्तियां की नूरानियत मेरे नूर का मुकाबला नहीं कर सकती ते मसला साबित होया बैतुल मकबूल के अंदर फरिश्तियां ने इमाम बन के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को दसता ऐ मस्जिद अक्सा की मेरी बशरियत में आका मंजर लेकर आए हो बैतुल मकबूल के अंदर मेरी सूरत नूरी की में आए का मंजर नहीं देख लो वो तो सब नबी मुक्तदी सन मेरी बशरियत इमाम सी ये तो सब नूरी मुक्तदी ने और मेरी नूरानियत इमाम है नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीम नारे हैदरी नारे गौसिया ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत जश्न बयातुन नबी उलमाए हक के अहले सुन्नत जब हुजूर अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिजदा पे गए जबरील उठाया गया जबरील रुक गया हुजूर ने फरमाया की गल अर्ज की आका मेरी खातर आ गई है मैं अकेले नहीं जा सकता मैं मजबूर हां क्योंकि हुक्म दा बंदा वा अगर उंगली दे पूरे दे बराबर भी अगे निकले आते जल जावागा जलते हैं जबरील के पर इस मुकाम पर इसकी हकीकतों की शनासा तुम ही तो हो जबरील अकेला जा सकेगा सिजदा पे रुक गया मालूम होया अल्लाह की नूरानी मखलूक के अंदर आला नूर जबरील है जबरील सिजदा पे अकेले नहीं जा सकता क्योंकि नूर की हद भी खत्म हो गई हजरत मोहतरम इतनी गर्ज करागा जबरील का बड़ा मुकाम जबरील का आला मुकाम जबरील फरिश्तियां का सरदार जबरील फरिश्तियां का इमाम जबरील फरिश्तियां का रसूल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया जबरील अगे चल जबरील फैल गया जबरील हुक्म पे बंदा है जबरील हुक्म पे ताबे है और पता है जबरील अगे गया तेरे पास चल जाओगे जबरील अके नहीं जा सकता मगर मैं एक अर्ज करनी चाहता हूं मैं एक गल करनी चाहता हूं मेरा इश्क भी याद आए अगर इतने बिलाल होता कसम रब्बे कायनाती मैं नबी मरवा दे बिलाल चल लगे बिलाल चल जाता बिलाल हाथ नहीं जाता क्योंकि नबी ने आचत ये अकल पीछे छाड़ के बिलाल अपने जिस्म को पीछे छाड़ के बिलाल हर चीज को खंड के कहता सोने तेरे कदमा को चाहत के साथ नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीम नारे हैदरी जश्न बयात मुस्तफा बशरियत की हद मस्जिद अक्सा की देखी नूरानियत की हद सिजदा पे देखी नूरिया का इमाम नूरिया का सरदार नूरिया का उस्ताद रह गया हुजूर जिब्राइल ने मुस्कुरा के फरमाया ऐ जिब्रील तेरा आखिरी कदम मेरा पहला कदम तेरी खातिर खत्म मेरी खातिर शुरू तेरी इंतहा मेरी इब्तिदा तेरा एहतराम मेरा आगाज तेरी बदनास मेरी बिस्मिल्लाह तू रह गया मैं चल पड़ा हजरत मोहतरम जिब्रील की नूरानियत रह गई और मेरा नबी आगे से भी आगे ये क्या था ये बताया जा रहा था नूरियों तुम्हारी मेराज सिजदा का है जरा मेरा महबूब फर्श पर था तो फर्श को बचन रहते रहे जब मेरा महबूब सिजदा पर आया तो नूरी इसको नूर समझते रहे आज मैं बता देना चाह रहा हूँ मेरे नबी की हकीकत न महज बशरियत है न फकत नूरानियत है अगर सिर्फ बशर होता तो नीचे रह जाता बशरों में रह जाता अगर सिर्फ नूर होता तो सिजदा का रह जाता मेरा नबी न बशरियत के मुकाम पर रुका न नूरानियत के मुकाम पर रुका साबित हुआ हुजूर की हकीकत न बशरियत है न नूरानियत है बल्कि हुजूर की हकीकत मुहम्मदियत है नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीम नारे हैदरी मोइज़ाते रसूल उलमाए हक के अहले सुन्नत हकीकत मोहम्मद की कौन जाने हकीकत मोहम्मद की कौन जाने मोहम्मद सिले वाहदत इन्नवा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श को भी अकेले गुजर के रफ भी गुजर के कुलब कुदरत अजमत रहमत बरकत 70 हज़ार हजाबात आंधे मगर आपके गुजरते
لگے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا میں روح اور قریبا، میں روح اور قریبا. حضور اٹھے گے جتنے کوئی چاہ نہیں سکتا. یہ صورت حقیقی میں آگے اتو تک زمین و مکان کی حد بندیاں ختم ہو گئی. مکان کیا لا مکان یا حدانی ختم ہو گئی. لا مکان یہ تھے تصور نہ رہا. معراج کی رات حضور اٹھے پہنچے. نہ زمین تھی نہ زمان تھا نہ مکی تھے نہ مکان تھا نہ جی تھے نہ جنا تھا نہ ای تھی نہ آ تھا نہ لو تھی نہ قلم تھی نہ فرش تھا نہ عرش تھا نہ دن تھا نہ رات تھی نہ صبح تھی نہ شام تھی نہ سورج تھا نہ چاند تھا نہ جبرائیل تھا نہ میکائیل تھا نہ اسرافیل تھا نہ اسرائیل تھا نہ ہوائیں تھی نہ فضائیں تھی. کچھ بھی نہ تھا اٹھا بھی نہ تھا. یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا. ہاں لوگوں سنو یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا.